السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے، اور آج کا دن آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ روز ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو سردار جنت ہے اور آغوش زہرا سلام اللہ علیہ میں اس دنیا میں آئے، لہذا آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کی ولادت ہوتی ہے، کوئی دنیا میں آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر جو ہے پہلا فرزند ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے اور معصومین نے تربیت کی، خود رسول اکرم اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور پروردگار کے حکم سے رسول اکرم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ یوسف کے حسن جو ہے امام کی خوبصورتی پہ قربان۔ تو عزیزان محترم، آج اسی سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے صرف ایک پہلو پہ گفتگو کرنا ہے، اور وہ جو ہے انفاق کے سلسلے سے، سخاوت کے سلسلے سے، بخشش کے سلسلے سے، کہ اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے آئے اور لوگوں نے سخاوت کی۔ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے سخاوت کی، لیکن جس قدر امام نے سخاوت کی کوئی جو ہے امام کا مقابلہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ امام جو ہے جتنا بھی سامان، جتنی چیزیں ہوتی تھی، متعدد بار جو ہے امام حکم دیتے تھے کہ لا کر یہاں پہ رکھ دو، اور جسے بھی ضرورت ہو وہ لے کر جائے، یہاں تک کہ گھر کا نصف سامان خود امام جو ہے حکم دیتے تھے اور کہتے تھے جس کا دل چاہے وہ لے کر جائے۔ تو اب آپ دیکھیں سخاوت کے سلسلے سے، انفاق کے سلسلے سے، خیرات کے سلسلے سے، اول تو یہ کہ انسان کے دل میں جو ہے خلوص ہو، ہے نا، ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل جو ہے بیکار ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ جو ہے انسان اس عمل کو انجام دے۔ اور انسان اگر کسی کے ساتھ انفاق کرے، اگر کسی کی مدد کر رہا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ احسان نہ جتلائے، یعنی انسان جب احسان جتلاتا ہے تو اول تو یہ کہ یہ جو ہے خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جب احسان جتاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے اندر غرور، اس کے دل میں ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے نا کہ انسان جو ہے خود معلوم کرے، ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند سوال کرے، یعنی اس کی جو ہے آبرو ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ضمیر ہے، یعنی اس نے جو ہے اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دیا، ہاتھ پھیلایا، تو
تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے جو ہے اس کے ساتھ سخاوت کرے۔ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، ایک بوڑھا شخص تھا، اور اس نے کہا کہ مولا ہمارا دشمن ہے کہ جو بوڑھے پہ ظلم کرتا ہے اور بچوں پہ بھی ستم کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ وہ دشمن کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ فقر ہے، غربت ہے۔ امام نے جو ہے فوراً خادم کو حکم دیا کہ درہم لے کر آؤ، اور امام کا غلام چاہنے والا درہم لے کر آیا، امام نے اسے دے دیا۔ امام نے کہا کہ لے کر جاؤ، اور جب بھی تمہیں یہ دشمن ستائے، یعنی ضرورت ایسی ہو، تو تم جو ہے ہمارے پاس آ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان، دیکھیے آپ کی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ثروت مند ہے، دولت مند ہے، لیکن جو ہے دنیاوی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن جو ہے بہت سے ایسے افراد اس زمین پہ ہیں نا، سخاوت کرنے والے ایسے افراد ہیں کہ اس طریقے سے جیسے آسمان پہ ستارہ ہے اور یہ زمین پہ ستارے کے مانند ہیں، اور وہ جو ہے چمک رہے ہیں۔ تو ایسے انسان ہیں کہ جو سخاوت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے انسان ہیں کہ معلوم ہوا کہ شیطانی وسوسے میں ہیں، اور یہ مثلا خیال ہے کہ ہم دیں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی۔ جیسا خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ مال میں زیادتی ہو تو پھر تم جو ہے صدقہ دو، ہے نا۔ اگر مال چاہتے ہو اور مال میں اضافہ چاہتے ہو، یعنی ایک تجارت، تو پھر جو ہے تم صدقہ دو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے جو مشہور ہے تمام چیزیں، اخلاقی پہلو، دیگر پہلو، لیکن اس میں سے یہ جو ہے انفاق کا پہلو ہے، انفاق۔ اب یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن گزر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے 3 اشعار سنا دیے امام کو۔ جب امام کو 3 اشعار سنائے تو امام کے پاس جو کچھ بھی تھا، سفر پہ جا رہے تھے، امام کے پاس جو کچھ بھی تھا، امام نے جو ہے غلام سے یہ کہا کہ سب اسے دے دو۔ اب جتنے اصحاب تھے، جیسے ہی سنا امام نے کہا کہ سب اسے دے دو۔ جب امام نے سب دے دیا، تب لوگوں نے کہا کہ مولا اس نے جو ہے 3 اشعار سنائے، اور آپ نے جو ہے تمام چیزیں، سب دولت جو ہے اسے دے دیا۔ تو امام نے کہا کہ تم نے سنا نہیں، اس نے یہ کہا کہ مولا جو کچھ بھی آپ عطا کریں گے، دیں گے، آپ جو ہے خدا کو دیں گے، یعنی ہمیں نہیں دیں گے، آپ خدا کو دیں گے۔ تو امام نے کہا کہ اگر پوری دنیا ہماری ہوتی اور پوری دنیا بھی ہم دے دیتے تو اس کے مقابلے میں، اس کی حیثیت میں جو ہے یہ کم ہے، یہ دنیا جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آتے تھے، روایت میں یہ ہے تو امام خود کہتے تھے کہ لکھ کر دے دو، یا مثلا جو ہے زمین پہ اس طریقے سے تحریر کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے وہ جو ہے بیان کرے، لوگوں کے سامنے کہے اور وہ شرمندہ ہو، لہٰذا امام کہتے تھے کہ تم جو ہے لکھ کر دے دو۔ اب جیسا کہ جب ایک شخص جو ہے مسجد میں آیا، اور مسجد میں عثمان بن عفان یہ موجود تھے، اور ایک سائل آیا اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا، تو جب سوال کیا تو انہوں نے 5 درہم دے دیا۔ 5 درہم دیا تو پھر اس نے کہا کہ کوئی اور سخی نہیں ہے، تو اشارہ کر دیا کہ مسجد کے ایک گوشے کی طرف، کونے کی طرف، اور وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے، عبداللہ بن جعفر بھی موجود تھے۔ تو یہ شخص جو ہے گیا، اشارہ کر دیا کہ بہت زیادہ کریم اور سخی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو جب وہ سائل آیا اور آنے کے بعد جب امام سے سوال کیا، دوسرے امام سے سوال کیا، تو امام نے اس سے سوال کیا، کہا کہ دیکھو کہ 3 چیزیں ہوں تو پھر انسان کے لیے یہ ہے کہ سوال کرے۔ تو اول تو یہ ہے کہ مثلا جو ہے خون بہا دیت اس کے ذمے ہو،
یا بہت زیادہ مقروض ہو، اس قدر ہے نا قرض ہو گیا ہو، اس کے بس کی بات نہ ہو، یعنی کمر توڑ قرض ہو، اور بہت زیادہ فقیر ہو نا، غریب ہو بہت زیادہ، تو پھر وہ جو ہے سوال کرے. یہ اگر 3 چیزیں ہیں تو سوال کرے. تو اس نے کہا مولا انہی 3 چیزوں میں سے ہے. جیسے ہی امام نے سنا تو فوراً امام نے جو ہے 50 درہم جو سائل کو دیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے 49 درہم دیا. پھر عبداللہ بن جعفر نے 48 درہم دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انسان اگر جو ہے سوال کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہے سوال کرتا ہے. لہٰذا جو ہے آج کل جو حالات ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیں یہ سخاوت کرنا، مدد کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. جس طریقے سے عبادت اور جہاد اور یہ تمام چیزیں عبادت ہے، اسی طریقے سے سخاوت بھی یہ بھی عبادت ہے. لہٰذا ایسے حالات میں جو آج کل دور چل رہا ہے نا لاک ڈاؤن وغیرہ کا، تو ایسے حالات میں ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے. اور روز ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت سے ہم سبق حاصل کریں. ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کے بعد ہم اس پہ عمل کریں. یعنی جو ہے ایسے حالات ہے، دور ہے، اور ہم دوسرے کا خیال کریں. اب دوسرے کا خیال کریں گے ہے نا، جب ایسی حالت میں ہم دوسرے کی مدد کریں گے، دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر جو ہے پروردگار بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ کون ضرورت مند ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد کو بھی عطا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ملتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 300 اشرفی حاضر ہوا، ملا. رسول اکرم نے وہ 300 اشرفی مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دے دیا. جب 300 اشرفی مولا علی کو ملا، مولا علی جو ہے چلے مسجد سے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو امام نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، گنہگار عورت ہے، عائشہ گنہگار عورت ہے. امام نے جو ہے اسے 100 اشرفی دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسے کو دے دیا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہر زمانے میں یہ چیزیں آج کل بھی سب پائی جاتی ہیں، تو تبصرہ ہونے لگا. تو بہرحال امام نے جو ہے اسے 100 اشرفی دے دیا، یعنی جو گنہگار عورت تھی. جب اسے دے دیا اور رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تم نے جو درہم دیا ہے تو تمہیں جو ہے کتنا ثواب ملا. یعنی جب اس عورت کو مولا کائنات نے، جو گنہگار تھی، اس عورت کو جب مولا کائنات نے 100 اشرفی دیا تو اس عورت نے یہ سوچا کہ ہم گنہگار ہیں اور اس کے باوجود مولا علی جو ہے ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں. اور اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو پھر مولا جو ہے کتنا ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں جو ہے کتنا عطا کریں گے. لہٰذا اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے نا. تو رسول اکرم نے فرمایا تو ایک تو یہ ثواب کہ آپ نے دیا اور اس کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیا. پھر مولا علی نے ایک شخص دیا کہ جو معاشرے میں بدنام تھا، یعنی معاشرے میں لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. تو جب مولا نے اسے دیا تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ ہم جو ہے مولا علی کو مانتے نہیں ہیں، ان کے احکام کو نہیں مانتے، ان کے حکم کو نہیں مانتے، اور ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولا نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم کتنے سرفراز ہو جائیں گے، ان کے نگاہ میں جو ہے کتنا بہتر ہوں گے. پھر جو ہے یہ ہمیں اور عطا کریں گے. اگر گناہ کو چھوڑ دیں تو یہ تو اور زیادہ عطا کریں گے. اور اس کی وجہ سے اس نے جو ہے گناہ کو چھوڑ دیا. اور پھر ایک شخص عطا کیا، وہ شخص جو ہے واجب ادا نہیں کرتا تھا، یعنی زکوٰۃ
نہیں دیتا تھا. تو جب مولا نے اسے عطا کیا تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہے نا واجب یعنی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہے نا, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, اور جب ہم ادا نہیں کرتے زکوٰۃ تب جو ہے مولا ہمیں دے رہے ہیں. اگر ہم ادا کرنے لگے, واجبات پہ عمل کرنے لگے, تو پھر کس قدر جو ہے مولا ہمیں نوازیں گے, کس قدر جو ہے مولا ہم سے خوش ہوں گے. اب یہ سوچنے کے بعد جو ہے وہ واجبات کو بھی ادا کرنے لگا. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں معاشرے میں اسے بھی ہمیں چاہیے کہ محروم نہ رکھیں, کہ جو معاشرے میں اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا ہو, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اسے بھی عطا کریں, اس کا بھی جو ہے ہم خیال رکھیں اور اسے جو ہے محروم نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو روز ولادت ہے اسے جو ہے ہم سبق حاصل کریں اور اس پہ جو ہے ہم عمل کریں. اکثر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں آتے تھے, اہل بیت کی بارگاہ میں یا خود جو ہے مولا علی کی خدمت میں لوگ آتے تھے, تو مولا کیا کہتے تھے, مولا یہ کہتے تھے کہ لکھ دو, ہے نا, یعنی زمین پہ تحریر کر دو. اس طریقے سے ایسا ہی ملتا ہے کہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا میں جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں جو ہے غریب ہوں اور بیمار ہوں. تو مولا کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں, مریض ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں اور غریب ہوں, پیسہ نہیں ہے. تو جب امام سے اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ اگر بیمار ہو تو کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ, ہے نا, غریب ہو تو کسی غنی کے پاس چلے جاؤ, پڑھے لکھے نہیں ہو تو کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جاؤ. جب امام نے یہ کہا تو فوراً جو اس نے سوال کیا برجستہ, کہا مولا آپ نے کیا کہا کہ اگر بیمار ہو تو طبیب کے پاس چلے جاؤ, غریب ہو تو کسی غنی کے پاس چلے جاؤ, مثلا پڑھے لکھے نہیں ہو تو کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جاؤ. تو فوراً اس نے کہا کہ مولا آپ سے بڑا طبیب کون ہوگا, آپ سے بڑا غنی کون ہوگا, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا, آپ سے بڑا جو ہے عالم پڑھا لکھا کون ہوگا. جیسے یہ امام نے سنا, امام مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد جو ہے امام نے, ہے نا, شیخ عباس کو تحریر کرتے ہیں کہ امام نے جو ہے فوراً حکم دیا کہ 3000 درہم دیے جائیں, اور دیا گیا. پھر اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ یہ 3000 لو, 1000 جو ہے مثلا جو ہے غربت کے اپنا دور کرو, اور 1000 جو ہے وہ اپنا علاج کرو, اور پھر جو ہے تم جو ہے پڑھو, 1000 جو درہم ہے وہ جو ہے خرچ کرو, پڑھو, مثلا جو ہے جو بھی سمجھ لیے ٹیوشن وغیرہ لگا لو, پڑھو. تو اس طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کا روز کی جو ولادت کا دن ہے, ماہ رمضان کا یہ مہینہ جو نصف حصہ, نصف ایام گزر گئے, اور بہت جو ہے ہم قریب ہے وہ ایام کی جو شبہ قدر ہے, اور لہٰذا ایسے موقع پہ جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں ہم تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ جس طریقے سے پروردگار نے بغیر احسان کے ہمیں عطا کیا, پروردگار ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی بغیر احسان کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ, امام حسن مجتبی کا واسطہ, پروردگار جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کران ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما. کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو اسے قبول فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ, علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ اس مرض سے, کورونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما, اور جو مریض ہے انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ہمارے انصار میں شمار فرما. آئیے مل کر ساتھ میں دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذہ الساعۃ فی کل ساعۃ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك وتمده فيها طويلا. سلمكم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ. التماس دعا، اسألکم دعا.